بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ جیسے کہ ناظرین کرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام بات چیت میں ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں جو معاشرے کے اصل مسائل ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایک فرد کو بتا سکیں کہ وہ کس طرح معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کی اصلاح میں اپنا ایک ذاتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور آج کے ہمارے موضوعات ہیں وہ ہم جو اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے نئے سال کی آمد اور ہمارا طرز عمل۔ جیسے کہ ابھی 2 دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا، کیا پایا، اور اس طرح نئے سال کے آغاز میں رنگا رنگ تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ایک مسلم معاشرے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تہواروں کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ جو غیر ملکی تہوار ہیں، جس کے اندر غیر مذہبی تہوار بھی شامل ہیں، اور خاص کر وہ تہوار جو کہ جن کا تعلق مغربی ممالک کے ساتھ ہے، تو ان تہواروں کے حوالے سے ایک مسلمان معاشرے کا اور ایک خاص طور پہ ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز تقسیم۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہندو مذہب کے اندر کس طرح انسانیت کے ساتھ تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح انسانیت کو چند ذاتوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، پھر ان ذاتوں کے ساتھ جس طرح کا انسانیت سوز سلوک ہوتا ہے اور پیشوں کی بنیاد کے اوپر انسانیت کو اس کی تقسیم کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تیسرا ہمارا آج کا جو کور ٹاپک ہے وہ ہے کشمیر کے حوالے سے۔ گزشتہ کئی روز سے کشمیر کے اوپر بہت سے مظالم چل رہے ہیں، اور گزشتہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر 30 کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آج کی جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی 4 معصوم نوجوانوں کو وہاں پر بھارتی فورسز نے شہید کر دیا ہے، تو اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارا آج کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے، کہ سعودی عرب میں ٹیکنالوجی کے دور کا ایک نیا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو رہا ہے، جس کے اندر گزشتہ روز جو جناردیہ میلہ ہے وہاں پر سعودی عرب کی جانب سے جو سعودی انجینئر ہیں انہوں نے تیار کیا ہے صقر 4 نامی ڈرون، وہ پیش کیا گیا۔ اس کے پہلے 3 ورژن آ چکے ہیں، اور یہ چوتھا ورژن اور تیسرا اور چوتھا ورژن انہوں نے یہاں پہ پیش کیا۔ اور اسی طرح سعودی عرب میں تعمیراتی شعبے میں بھی بہت انقلابی پیش رفت ہوئی ہے، ایک بہت خصوصی اور بہت ہی دلچسپ رپورٹ، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے کور ٹاپک۔ ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ نئے سال کے حوالے سے ایک مسلمان معاشرے کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کس طرح کا طرز عمل ان کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں اسلام کی، تو اسلام کے اندر جو تاریخ استعمال ہوتی ہے اسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا، اور انہوں نے تاریخ کے لیے جو مقرر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آپ کو انہوں نے مقرر کیا۔ گویا کہ جو مسلمان ہے وہ اپنی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اپنی تاریخ کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں، اور جتنے بھی اپنے سال ہیں اس کے بعد ان کو اسی لحاظ سے گنتے ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا کے اندر 2 قسم کے کیلنڈر چل رہے ہیں۔ پہلا کیلنڈر جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہجری کیلنڈر ہے، اور دوسرا کیلنڈر جو ہے جسے ہم شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتا ہے، جسے ہم عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کے حساب سے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ابھی 2018 چل رہا ہے، جو کہ اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد 2019 کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2019 سال گزر جائیں گے۔ اس لحاظ سے اپنی تاریخ کو مینٹین کیا گیا ہے، لیکن ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیو ایئر کے حوالے سے خاص طور پہ تقاریب کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم اس تقریب کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو 19ویں صدی سے پہلے ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی جہاں پر باقاعدہ طور پہ ان تقاریب کا اہتمام ہو۔ 19ویں صدی کے بعد ان تقاریب کا اہتمام کیا گیا، اور بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو نیو ایئر نائٹس کا جو نظریہ ہے، یا نیو ایئر نائٹس کی جو تقاریب منائی جاتی ہیں، اس حوالے سے وہ لوگ جو سمندر کے اندر کام کیا کرتے تھے، خاص طور پہ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ کی جو نیوی فوج تھی وہ پورا سال سمندر کے اندر رہا کرتی تھی، اور خاص طور پہ جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو ان کے اندر مایوسی چھا جایا کرتی تھی۔ تو ان کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسا اہتمام کریں جس کے ذریعے سے جو فوجی جوان ہیں اور جو لوگ سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے۔ اب اپنے گھر سے دور، آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے اندر نہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کے سگنل وہاں پہ مل سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی انٹرنیٹ کے سگنل ہیں، تو انسان کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت رونما ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ہر ایک چیز کا کوئی بہانہ بنایا جائے اور اس بہانے کے ذریعے سے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم کیا جائے۔ تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ان کے پپٹ ہوا کرتے تھے، کتے بلیاں جو وہ پالا کرتے تھے، ان کی سالگرہ منانے کا باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سال کے اختتام کے اوپر
پہلے کرسمس کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام کرتے، پھر اس کے بعد سال کے اختتام کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام ہوتا، پھر سال کی ابتدا کی تقاریب کا اہتمام ہوتا۔ ابتدائی طور پہ تو وہ آپس میں مل بیٹھتے اور اپنی یادوں کو، جو ان کی یادداشت ہوتی تھی سال کی، سال کے اندر کیا کیا انہوں نے، اس حوالے سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جہاز کے اندر، ان تقاریب کے اندر جہازوں کو سجانے کا اہتمام ہونے لگا، وہاں پر جو ہے وہ چراغاں کیا جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر شراب نوشی کی محفلیں ہونے لگی۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہاں پر باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں ہونے لگی، باقاعدہ طور پر جو پروفیشنل ڈانسرز ہوتی تھیں ان کو منگایا جاتا وہاں پر، اور باقاعدہ طور پہ ان تقاریب کا اہتمام کیا جاتا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ تھی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے۔ تو اس طرح یہ تقاریب بڑھنا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر ان تقاریب کو معاشروں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ یورپ کے اندر ہر سال کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تقریب کا اہتمام ہوتا ہے، اور اب اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو دنیا کے ہر ملک کے اندر نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو 31 دسمبر کی رات 12 بجے انتظار کیا جاتا ہے، گھڑیوں کو دیکھا جاتا ہے، گھڑیوں کی طرف ٹک ٹکی باندھ دی جاتی ہے، اور جس طرح ہی سوئی 12 پہ چڑھتی ہے تو پوری دنیا کے اندر بہت سے ممالک کے اندر آتش کے حوالے سے جو پٹاخے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، اور اس طرح وہاں پر باقاعدہ طور پہ آتش بازی کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں ڈالرز پوری دنیا میں صرف اور صرف ان چند سیکنڈز کے اندر آگ کے اندر راکھ کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے اندر کس قدر بھوک مری ہے، دنیا کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنے ہی ممالک ہیں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر ہم جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی شاخ خرشیوں کو دیکھیں، ان کی عیاشیوں کو دیکھیں، تو وہ چند ہی منٹوں اور چند ہی سیکنڈوں کے اندر لاکھوں ڈالرز کو، بلکہ اربوں ڈالرز کو ہوا میں راکھ کی طرح اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ترقی یافتہ معاشرے، یہ ہے ہماری ترقی یافتہ سوچ۔ ترقی یافتہ وہ سوچ وہ ہوتی ہے جو انسان کو انسان کا درد بانٹنا سکھاتی ہے، جو انسان کو انسان کی ہمدردی سکھاتی ہے۔ تو ہمارے اندر ہمدردی تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم اپنی عیاشی کے نام پر اربوں ڈالر جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر زبیر صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان غیر اسلامی تہواروں پہ، اور خاص طور پہ وہ تہوار جو مغرب سے آ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک مسلمان کا اور ایک مسلم معاشرے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر محافظ زبیر صاحب نے، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مغربی تہوار، اور وہ خاص طور پہ وہ تہوار جو غیر مذہبی تہوار ہیں، اس حوالے سے وہ تہوار جو مغرب سے آ رہے ہیں، ان حوالے سے ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو تہواروں کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ہمارے دین میں تو یہی ہدایات ہیں کہ کفار اور جو غیر مسلم ہیں، نان مسلمز ہیں، ان کے جو خاص طور پہ تہوار ہیں، تو ان تہواروں کو اختیار کرنا کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے مطلب بالکل بھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کفار سے، نان مسلم سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تو مسلمان قوم، یعنی ہم بحیثیت ایک قوم کے، ایک ایز اے نیشن جو ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک تہذیب ہے۔ تو یہ جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، یہ دوسری قوموں سے مختلف ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دوسری قوموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ یعنی دنیا میں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے پہچانے جائیں گے۔
تو مسلمانوں کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کے تہوار، ان کی سیلیبریشن جو ہیں وہ ان کی اپنی ہونی چاہیے، کسی دوسری قوم، تہذیب یا کلچر سے ان کو جو ہے وہ مستعار نہیں لینا چاہیے، ورنہ تو ان کا آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہو جائے گا. مطلب جسے ہم شناخت کا بحران کہتے ہیں نا، مسلم قوم جو ہے وہ اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا ہو جائے گی. دنیا میں مسلمان کون ہیں اور نان مسلم جو ہے وہ کون ہے، ان کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہے، جو امتیاز ہے، وہ ختم ہو جائے گا نا. تو یہ امتیاز جو ہے وہ ہمارے دین نے باقی رکھا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم دوسری قوموں سے ممتاز نظر آئیں. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ مسلمانوں میں سے جس نے غیر مسلموں کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ ہے یا ہیپی نیو ایئر کہنا، اس قسم کی جو سیلیبریشنز ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب کی ایک شناخت بن چکی ہیں. اب وہاں سے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے آ رہی ہیں مسلمان ممالک میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں، دبئی میں خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، پھر پاکستان میں بھی ہے. تو ایک تو تشابہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے کہ اس کا اوریجن چونکہ ویسٹ ہے، مغرب ہے، اور اب چونکہ یہ ویسٹرن کلچر کی ایک آئیڈینٹی، مطلب اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بن چکی ہے یہ تہوار جو ہے، تو ہمیں اس تہوار کو نہیں منانا چاہیے تاکہ ہم مسلمان اپنے تہواروں کی وجہ سے دنیا میں پہچانے جائیں، نہ کہ غیر مسلموں کے تہواروں کی وجہ سے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ اس تہوار میں منایا جاتا ہے، کبھی ہم اس پہ بھی غور کر لیں کہ عین 12 بجے جو ہے آپ نے اس سے کچھ منٹ پہلے آپ نے جو ہے وہ لائٹیں گل کر دینی ہے، آف کر دینی ہے. اس کے بعد جیسے ہی 12 بجتے ہیں پھر جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ مخلوط جو ہے وہ پارٹیز کی جاتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ان میں ڈانس کرتے ہیں، صحیح. بوس و کنار ہوتا ہے، شراب جو ہے وہ چلتی ہے. یہ سب کچھ صرف مطلب ویسٹرن کلچر میں نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے ہاں مسلم سوسائٹیز میں بھی یہ ہو رہا کہ اس قسم کے تہواروں کے اوپر آپ جیسے پاکستان کی مثال لے لیں، پچھلے کسی سال کی جو ہے وہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، 2016 کے، 2017 جی. کے جو تہوار منائے گئے، تو اس میں عام طور پہ آپ کو یہ خبر ملے گی کہ پولیس نے جو ہے وہ منچلوں کو پکڑ لیا، وہ جو ون ویلنگ کر رہے تھے نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ، وہ جو مطلب شراب پی رہے تھے ان کو پکڑ لیا، وہ جو بدکاری میں اور بے حیائی میں جو ہے وہ ایڈلٹری کی وجہ سے پکڑے گئے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. پھر ایک بہت بڑی خرابی آپ کہہ لیں نیو ایئر نائٹ کے نام سے، جسے ہم آتش بازی کہتے ہیں. پوری دنیا میں ملین ڈالرز جو ہیں وہ آتش بازی میں پھونک دیے جاتے ہیں، اور اس میں دبئی جو ہے وہ بعض اوقات مطلب کہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. پھر اس میں مقابلہ بھی لگتا ہے کہ جی سب سے زیادہ آتش بازی کہاں پہ کی گئی. تو کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملین ڈالر جو ہے وہ آپ ایک رات آتش بازی میں پھونک دیں، اس سے آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسانوں کی جو ہے وہ آپ پیٹ کی بھوک مٹا سکتے بالکل. ہیں، ان کی بیسک نیڈز پوری کر سکتے ہیں، ان کو صاف پینے کا پانی مہیا کر سکتے ہیں. تو ہر قوم میں کیا ایسے مسائل نہیں؟ افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں، خود پاکستان میں صحیح. اب صحیح. دیکھ لیں کہ تھر کا ایک پورا علاقہ ہے. اب لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، صاف پینے کا پانی، کیا پانی ہی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحت کی سہولت میسر نہیں ہے. تو ایسے میں اتنی فضول خرچی کرنا، ٹھیک ہے، کہ ملین ڈالرز جو ہیں وہ آپ آگ میں اڑا دیں، ان کو ایک طرح سے آگ ہی لگا دیں، تو اب اس سے بڑی فضول خرچی کی کیا مثال ہوگی؟ تو بہرحال کسی طرح سے بھی ہم، اور قرآن نے تو فضول خرچی سے منع کیا، بلکہ کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ تو شیاطین کے بھائی ہیں. یہ تو طبقاتی تقسیم پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ غریب آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسری طرف لوگ جو ہے علل و تللوں کے اندر آتش بازی میں مطلب لاکھوں ڈالر لگا رہے ہیں، اور ہماری بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی، تو وہ نفرت کے جذبات بڑھتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہوتا ہے. تو ہمارے دین نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اب سوسائٹی کے اندر گریڈیشن پیدا ہو، اور اس گریڈیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پھر جیسے ہمارے ہاں اب یہ جو ریولوشن آیا ہے خاص طور پہ، جسے ہم جو ہے وہ
یہ رشین ریولوشن کہتے ہیں. تو اب اس رشین ریولوشن کے پیچھے بھی یہی تھی نا، طبقاتی تقسیم ہی تھی نا، کہ امیر جو ہے اب اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے جو ہے وہ چونچلی ختم نہیں ہو رہے، اور غریب بیچارہ جو ہے اس کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی، اور ملینز لاکھوں لوگ اس ریولوشن میں، انقلاب میں مارے گئے. تو یہ بہت بڑا فساد ہے. اس قسم کی تقریبات جو ہے منانا اور ان کو رواج دینا، یہ زمین کے اندر فساد فی الارض برپا کرنے کے مترادف ہے، اور مسلمانوں کو ایسی تقریبات میں کسی طرح سے بھی شامل نہیں ہونا صحیح. چاہیے، اور نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بہت نوازی ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. جی ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، بہت ہی معنی خیز گفتگو کی اور بہت ہی مدلل گفتگو کی کہ ایک مسلمان کی شناخت اپنی ذاتی شناخت ہوتی ہے، اور اس کو انہی تہواروں کا استعمال کرنا چاہیے، انہی تہواروں کو منانا چاہیے جو تہوار اسلام نے اس کو دیے ہیں، اور وہ تہوار جس سے معاشرے کے اندر کوئی اچھائی پیدا ہو سکتی ہے انہی تہواروں کی طرف لے کے جانا چاہیے. اب نیو ایئر کی نائٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی دوسرے مذہب کا تہوار نہیں ہے. اگر مسلمان اس تہوار کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ یہ تہوار ایک طبقاتی تقسیم کا مظہر ہے. یہ ان لوگوں کی عیاشیاں ہیں جو لوگ سارا سال پیسے کماتے ہیں اور وہ پیسے اپنے بینک بیلنس کے اندر جمع کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پیسے بینکوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ پیسوں کو کہاں پہ خرچ کرے، پھر وہ اپنے پیسے اسی طرح ہوا کے اندر راکھ کی طرح اڑا دیتے ہیں. تو یہ ایک طبقاتی تقسیم کا مظہر ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات کو منع کرتے ہیں کہ ایسے تہوار نہیں ہونے چاہیے. دوسری طرف ایک غریب طبقہ ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. آپ پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں، آپ دیگر افریقن ممالک کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. وہاں پر جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے گندا پانی پی رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے روز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر سندھ کا ایک علاقہ دکھایا گیا، اور وہاں پر وہ پانی جو بارشوں کے اندر جمع ہوتا ہے ایک چھپڑ کے اندر، اور بعد میں لوگ وہاں سے چھپڑ سے پانی بھر بھر کے وہ لے کے جاتے ہیں اور گھروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ وہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں. تو پاکستان جیسا ملک جہاں پر جہاں پر اتنی کثیر تعداد پانی پینے سے محروم ہے، تو ایک طبقہ وہ بھی ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس پیسے کی اتنی فراوانی ہے کو ایک رات کے اندر ملین آف ڈالرز جو ہے وہ ہوا میں راکھ کی طرح اڑا دیتے ہیں. تو یہ طبقاتی تقسیم ختم ہونی چاہیے. اسلام ہمیں احساس دکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مال و دولت آتا تو آپ اس وقت تک سوتے نہ جب تک اس کو دوسروں کے اندر تقسیم کر دیتے. تو اسلام نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، جو اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، وہ دوسروں کی ہمدردی کی ہے. آج ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو جدید پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے کام ہیں، ہمارے تہوار ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ اس طرح کی ہو، تو میرے خیال سے کسی ایک مسلمان کو اور اس سے بڑھ کے کسی ایک مہذب انسان کو، کسی ایک پڑھے لکھے انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے دوسرے غریب لوگوں کا، غریب طبقے کا تمسخر اڑائے. اور دوسری بات اس میں جو بنیادی ہے، جو اسلامی اصول کے منافی ہے، وہ ہے کہ اس رات کے اندر جو تبذیر ہوتی ہے، جو فضول خرچی ہوتی ہے، فضول خرچی کے اندر آپ لاکھوں روپیہ، اربوں روپیہ آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں. اسلام نے ہمیں باقاعدہ طور پہ اصول دیا ہے کہ ہر وہ پیسہ جو آپ کسی ایسی جگہ پہ صرف کر رہے ہیں جس سے نہ آپ کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، نہ معاشرے کا فائدہ ہے، نہ کسی دوسرے انسان کا فائدہ ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں اسراف و تبذیر کے اندر آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ فرما دیا کہ جو لوگ اسراف و تبذیر کرتے ہیں وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. یہ ایک شیطانی عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم منع کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تقاریب کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان تقاریب کے اندر خاص طور پہ جو فحاشی ہوتی ہے، جو عریانیت ہوتی ہے، اور جو غیر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. مذہب کے اندر بنیادی چیز ہے کہ شراب کی جو ہے وہ بے فرمانی سے وہاں پر استعمال ہوتا ہے. پھر وہاں پر فارم ہاؤسز کے اندر باقاعدہ طور پہ ان تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے، اور فارم ہاؤسز کے اندر پھر مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر انسان، ہر عاقل انسان جانتا ہے کہ نیو ایئر کی نائٹ پہ کیا ہوتا ہے. سڑک کے اوپر منچلے آ جاتے ہیں، پھر وہ جس بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈانسز کلب کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک منظر ہے جو ہر ایک انسان اس کو جانتا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے، ایک اسلامی معاشرے کے لیے میرے خیال سے ہمیں سد النظریہ ان سب چیزوں کو منع کرنا ہوگا، ان سب چیزوں کو روکنا ہوگا. بنیادی چیز اس میں کیا ہے کہ ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سال کا اختتام ہو رہا ہے، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے پورے سال کے اندر کیا کیا. خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے،
ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس سال کے اندر کیا نئی چیز سیکھی, ہم نے اس سال کے اندر کیا نیا کام کیا. یہ سال جو ہماری زندگی سے چلا گیا ہے, بنیادی طور پر یہ سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے. ہمیں یہاں پر بیٹھ کے سوچو بچار کرنا ہوگا کہ جہاں پر میری زندگی 50 سال کی تھی, اب وہ 1 سال کم رہ کے 49 سال کی رہ گئی ہے. میں جلدی مر جاؤں گا, کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو میرے مرنے کے بعد میرے نام کو زندہ رکھے. یہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں جناب اختر عباس صاحب, جو کہ ایک معروف تربیت کار ہیں. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو سال کے اختتام پر کیا اس طرح کی عیاشی کی محافل کا اہتمام کرنا چاہیے, یا ان کو اس حوالے سے کون سے اقدامات کرنے چاہیے. السلام علیکم اختر عباس صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, بہت شکریہ اختر عباس صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے. جیسے کہ اختر عباس صاحب, یہ سال اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے, اور سال کے اختتام پر جس طرح کی تقاریب کا اہتمام ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں کیا جاتا ہے, وہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پر کیا صحیح عمل ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے سال کے اختتام کے اوپر کیا سوچ و بچار کریں, کیا لائے عمل بنائیں؟ بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے اور بہت کچھ ہونا چاہیے, لیکن عملی طور پہ بہت سارے سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جن باتوں سے ہم بچوں کو منع کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. یعنی ہم انسانی سرشت کو اور مزاج کو تھوڑا جاننا چاہیے. ہم سارے بڑے اور میڈیا والے عام طور پہ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ سم ٹائم ریئیکشن میں بھی وہ کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے یہ لائیو کنسرٹ کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا, تو ابھی والدین خود بچوں, آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے. یہ جو 31 دسمبر کو ایک بالکل بدتمیزی کا پورا لمحہ ہوتا ہے اور لوگ گاڑیوں سے نکلتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تو آپ کو بہت برا لگتا ہے جب اس کی آپ ویڈیو دیکھیں یا دوسرا دیکھیں. تو ایک دن میں یا ایک شام میں نہیں سمجھایا جا سکتا جو مجھے لگتا ہے. اس پہ تو بیچ میں دیکھیں, جب تک جو اچھے, ہیلو ہیلو جی جی اختر عباس صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم شام کے اس ماہ کے آخری دن اس پہ پریشان ہوں, تو بیچ بیچ میں کبھی کبھی پیار سے, محبت سے ان بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے, ان سے ریلیٹ کرنا چاہیے. ایک چیز شفیق صاحب اور نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے, جو آپ کو نہیں سنتے وہ یہ کام کریں گے. سو ان سے ڈائلاگ کیسے ہو, ان سے بات کیسے ہو, دیٹس مور امپورٹنٹ. جی جی ان کے پیرنٹس سے بات ہو, ان کی ٹیچر سے بات ہو, یا ان کی کمیونٹی سے بات ہو. سو جو چیز سوچنے والی ہے وہ یہ والی ہے کہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے, مکالمہ کیسے کیا جائے کہ انہیں اپنی پسند اور ناپسند سوسائٹی کی بھی اور دین کی بھی بتائی جا سکے. اچھا, جس کی پرائرٹی میں نہیں ہے, ترجیحات میں نہیں ہے, تو وہ تو سب کچھ وہ کرے گا جو ہمیں اور آپ کو ناپسند ہے, پر اس پہ اس غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یعنی ہم جب آپ کسی بچی کو مسلمان کرتے ہیں تو اسے اپنی نارمز بتاتے ہیں, اپنی پوری ٹریڈیشن بتاتے ہیں, اچھا برا بتاتے ہیں. تو ایون وہ ڈریسنگ سے لے کے بول چال تک اور فیملی کی گیدرنگ کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے خوشی محسوس کرتی ہے. یہ سارے بچے اور بڑے جو اس طرح کے پروگراموں میں جاتے ہیں, 31 دسمبر کے لائیو نوجوانوں کے کنسرٹ حوالے میں, سے بتائیں کہ اور ان کو اس سے اپنا پہلے بھی طرز جو عمل اس کیا طرح کی اپنانا ساری چاہیے ان کو. محفلوں میں, جی جی جی, آپ نوجوانوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ نوجوانوں کو سال کے اختتام کے اوپر ہم نے یہ بات تو ڈسکس کر لی کہ ان کو ایسی محافل کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, اور پھر گھر والوں کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے باقاعدہ پورا سال تربیت ہو, ان کو سمجھایا جائے, تو پھر اس کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے. لیکن نوجوانوں کو خاص طور پہ جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ظاہری بات ہے وہ ایک شعور رکھتے ہیں, تو ایک شعوری نوجوان کو سال کے اختتام پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں, یہ بالکل مختلف چیز ہے. لائک ہمیں نئے سال کا سفر کرنے سے پہلے اس کے آبجیکٹیو طے کرنے چاہیے, اس کے لیے اپنے جو نئی اس سال میں اسکل سیکھنی ہے ان کی بات کرنی چاہیے, جو نیا ایٹیٹیوڈ میں بہتری کرنی ہے اس کی بات کرنی چاہیے, جو نیا مطالعہ کرنا ہے دنیا بھر میں اچھی اچھی کتابیں اس کا کرنا چاہیے. پرسوں میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, جدہ وہ بہت اچھی کمپنی میں ہے, تو بتا رہے تھے کہ ایک سال میں تقریباً 1 ملین پہ خرچ کیا ہے ذاتی ٹریننگ پہ, مختلف ملکوں میں جا کے لرننگ ایبلٹی. اچھا, جس کا چسکا پیدا ہو جائے, جس سے محبت ہو جائے, ہم عام طور پر اسی کو کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی کو پرائرٹی بناتے ہیں. تو نئے سال میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بڑی سوچ ہی نہیں ہے, بڑا خواب ہی نہیں ہے, تو ظاہر اڑنے کے لیے پر بھی چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے,
اور جو اڑنے میں مدد نہیں دیں گے. تو اس لیے میں تو بہت کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, ان کے پاس جب خواب بڑا ہوگا, خیال بڑا ہوگا, پھر ہی آپ ان سے کوئی کسی ذمہ دارانہ چیز کی توقع کرتے ہیں. تو ادروائز تو جو سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے, ہم چونکہ عام طور پہ اس کو سنب نہیں کرتے, میڈیا اس کو اختیار کرتا ہے, اس کو دکھاتا ہے, کلپس میں آتے ہیں, اور جب کسی گانا پاپولر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے جی 1 کروڑ ہو گئے, 2 کروڑ ہو گئے, تو ظاہر وہی چیز ان بچوں کو اور بڑوں کو وہ کرتی ہے, ایک کریز بناتی ہے. تو نئے سال میں انہیں دینے کے لیے خود آپ کا اپنا پروگرام ہے, اس معاملے میں بہت اسسٹ کر سکتا ہے, کچھ چیزیں گائیڈ لائن کے طور پہ, کچھ آپشن کے طور پہ, کچھ متبادل کے طور پہ. یعنی اگر آپ کے پاس 14 فروری کا متبادل نہیں ہے تو ظاہر ہے جس نے وہ منانا ہے ہی وڈ بی ان ٹربل, آپ اس کو آپشن کیا دے رہے ہیں. اور اسی طور پہ میں دلچسپ بات بتاؤں, پچھلے 27 سال لاہور میں جو ہائی کلاس ہے, جو سمجھو جو پوش کلاس ہے, اس کے لیے ضیاء محی الدین صاحب آتے ہیں کراچی سے. جی جی ضیاء محی الدین صاحب آتے ہیں اور ایک شام پوری علی آڈیٹوریم ہوتی ہے جو 27 سال سے کنزیکٹیو ہوتی ہے. صحیح. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں 31 دسمبر کو ملک میں کہیں بھی ہوں تو بھاگ کے واپس آتا ہوں, اور اپنی اہلیہ کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک فرد کو دعوت ہوتی ہے, تو وہاں 3-4 گھنٹے ہمارا نیا سال اتنا عمدہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس میں لمز کے بچے ہوتے ہیں, بہت بہت اچھے خاندانوں کے. اور یہ ایک آپشن ہے جو ایک ریاض صاحب ہیں انہوں نے دیا, اور اتنے سالوں سے وہ اس کو نبھا رہے. تو اس وقت باقی لوگ موٹر سائیکلوں کی وہ ٹپنیاں نکال کے اور ہاتھ میں بوتلیں پکڑ کے مال روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں مسلم سجاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ عظیم سرور صاحب سے بات کی جائے, جو ریڈیو کی بہت خوبصورت آواز ہے, کہ وہ کراچی میں یا کسی اور جگہ بھی اس طرح کا کوئی آپشن تو ہو نا صحیح. جس میں بچے آئیں. ایسے آپ چونکہ بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے چینل جو ہے وہ متبادل پروگرام کر سکتا ہے. جیسے اسٹیج شوز ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تو اس روز ان کو بجائے اس کے کہ کچھ چیزوں کو برا بھلا کہا جائے, اس کو اچھا آپشن دیا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں دسیوں بہتر چیزیں ہوتی ہیں, ہم اس پہ مین سوچیں گے رول تو میرا اختر خیال. صاحب, مین رول ایک میڈیا کا ہے اور ہمارے اداروں کا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ ایسے محافل کا اور میڈیا کو ایسے پروگرامز کا اہتمام کرنا چاہیے جو نوجوانوں کو اگلے سال کے لیے موٹیویٹ کریں. اچھا, مجھے اگر اجازت دیں جی جی تو میں تھوڑی سی مختلف بات کرنا جی چاہوں جی گا. جی جی بالکل. یعنی اٹس ویری ایزی ٹو بلیم میڈیا, اٹس ویری ایزی ٹو بلیم گورنمنٹ, یس. لیکن سچ یہ ہے کہ جو سوسائٹی کا چلن ہے اس کو عام طور پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہمارا میڈیا ہو یا سوسائٹی کے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے, اور سچ کہوں تو ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے نا کسی چیز کو. وہ جس کام کے لیے بنے ہیں بس وہ کر رہے ہیں. سوسائٹی میں اور لوگوں کی ان کا ویژن بہتر کرنا, ان کی ویلیوز کو بہتر کرنا, ان کا فیوچرسٹک اپروچ کو ہو, تو اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. کریکٹر بلڈنگ کا ان کا ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ ہنستے ہوتے ہیں چونکہ جب وہ مختلف ٹی وی چینل کو میں کرتا ہوں ٹریننگ, کہ جو پروڈیوسر آتے ہیں یا اینکر آتے ہیں, اب انہوں نے زندگی میں گانے سنے ہیں تو خبر کس کے ساتھ وہ گانا ہی ریلیٹ کریں گے نا. وہ علامہ اقبال کو یا حدیث کو کہاں سے ریلیٹ کریں گے, تو انہیں پڑھی نہیں ہے. صحیح صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو نا؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. اچھا, ایسے ایک جو کالم نگار ہے وہ ہسٹری کا طالب علم ہے, وہ ہسٹری کا واقعہ ریلیٹ کرے گا اور لکھے گا. تو جو ہمارے جتنے بیچارے آتے ہیں تعلیمی اداروں سے, یونیورسٹیوں سے, اصل پرابلم ان بچوں اور بچیوں کا نہیں ہے. وہ جہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں انہیں دینے والا اصل میں خالی ہے, دل خالی, روح خالی, آنکھیں خالی, اور دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیلیور. وہ شیخ ان طلباء کی صاحب, جھولی آپ میں نے کچھ بہت حساس موضوع چھیڑ دیا. اس حوالے سے میں کچھ 1-2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سے سرکاری اداروں میں, خیر سرکاری اداروں میں آپ نے کام کیا, ان لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا. جب ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے اچھے لوگ ملتے ہیں, بہت ویژنری لوگ ملتے ہیں, اور اگر ہم گورنمنٹ میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کے اندر بھی بہت اچھے اچھے لوگ, ویژنری لوگ موجود ہیں. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ جب وہ ان کے پاس کوئی اختیار آتا ہے تو وہ ایسی کوئی منصوبہ سازی کیوں نہیں کرتے, کوئی ایسی پالیسیز کیوں نہیں بناتے جس سے جو ہے ہمارے نوجوانوں کی ترقی ہو. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے ایک انیشیٹو لی ہے, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر رہے ہیں اور وہ تعلیمی اداروں کو لے کے آگے آ رہے ہیں. لیکن اس طرف کیوں نہیں آتے کہ نوجوانوں کی باقاعدہ طور پہ تربیت کی جائے, کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارا تعلیمی نصاب اور نظام بالکل ان چیزوں سے آری ہے.
अच्छा शेख साहब, जो मिस्र में मुफ्ती साहब का आखिरी महीना था, तो इनफैक्ट मुझे लकीली वो वहां गुजारने का मौका मिला, और अभी फौज का कू नहीं हुआ था, तो दरिया नील के साथ साथ जो मुख्तलिफ क्रूज थे वहां जाना, बाजार में जाना, तो सच्ची में आपको दिल की बात बताऊं, जी जी मैं इतना परेशान था कि लोग रत्ती बराबर नहीं बदले थे, और मुझे लगता था कि ऊपर जितने मर्जी बेहतरीन से बेहतरीन सोने जैसे भी लोग आ जाए, इनफैक्ट अगर लोग नाचने पे आमादा हैं और उनके क्रूजों में नंगी तस्वीरें और डांसर हर फ्लोर पे, और इसी तौर पे जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनके नाम उन्होंने रखे हुए थे, कोई मुर्सी के नाम पे, कोई सीसी के नाम पे, जब तक लोगों की आप एजुकेट नहीं करते और ये सोसाइटी उसके लिए इसे कबूल नहीं करती, कोई तब्दीली जबरी तौर पे नहीं। अब देखें वहाँ हम कहेंगे वो मुफ्ती साहब बहुत अच्छे थे और वो गवर्नमेंट अच्छी थी, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि लोग, जो आम लोग जिसे कहते हैं लेमैन, वो बिल्कुल खामोश हो गए। तुर्की में बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ, तुर्की में जो लेमैन है वो उठ के खड़ा हो गया, यानी इनकलाब के नाकामी जो हुई फौज में, मुझे कोई तकरीबन 3-4 हफ्ते के बाद जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं उन सारे लोगों से मिला, मैं बहुत अमेज था, आई वाज सरप्राइज्ड कि यार कोई लोग अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ कैसे निकल सकते हैं, वो भी फौज के खिलाफ। तो पता चला कि जब आप लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो 80 सूबों की सारी मस्जिदों में एक ही वक्त में अजानें होने लग जाती हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर 3-3 दिन सड़कों पे बैठे रहते हैं, और उनका 70-80 साल का बाबा जो स्पीकर है वो अपनी बीवी से गले मिलता है और उसे कहता है कि ये बोसाए जुदाई है, अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी और मैं पार्लियामेंट में जाके शहादत इख्तियार करूंगा। अच्छा, जब वो जाएगा तो जाहिर है जिससे उसने टच किया, जिससे उसने मिला है, वो पूरी मोहब्बत और पूरी कैफियत ट्रांसमिट होगी, ट्रांसफॉर्म भी होगी। हमारी गवर्नमेंट के हलकों में इमरान खान साहब के साथ भी जितने लोग हैं, मैं अगर सच कहूं, जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि उस खुशबू से महरूम है, उस रस से महरूम है। कागजी फूल होते हैं, उनसे कभी खुशबू नहीं आती। अब इनकी जिंदगी में हदफ नहीं है, मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका है, लोग भी उनके साथ थे, लेकिन देखें कुछ ही दिनों में बिल्कुल पिट पिटा के फारग हो गए। अब वही लोग हैं उनको मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप उनको, लोगों को उनकी जरूरतों के मुताबिक या जरूरत से बेहतर स्टैंडर्डाइज चीज दे नहीं पा रहे। महंगाई इशू नहीं है, इशू लोगों का अंदर से जीना है, इशू लोगों के लिए बेहतर स्टैंडर्ड्स का होना है, इशू लोगों के लिए जिंदगी के म्यारात बेहतर होना है, इशू लोगों के लिए जो जिसको हम बेंच मार्क कहते हैं वो बेहतर होना है। अभी देखिए आप का जिस वक्त बैठे हैं, आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं, तो आपके डिजाइनर को तो ख्वाब तो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं बेंच मार्क देखता है कि मुझे डिजाइन यूं करना है। एनिमेटर आपको वो भी कहीं से देखता है कि आई हैव टू मेक दिस, और ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अल्लाह इनको थोड़ी देर समझ कि जब उनको इतनी शानदार मिला है मौका, तो ये सिर्फ आज का दिन गुजारते हैं। सरकारी मुलाजिम तो कभी छुएगा नहीं किसी चीज को, डर इतना है उनको, तो खौफ कि लोग पीट डालेंगे, लोग रिएक्ट कर जाएंगे, तो लोगों के खौफ से ही लोगों को बेहतर वो नहीं होने देते। जो मेरी है रीडिंग इतने सारे सालों से, टीचर आमतौर पे क्लास में अच्छी बात करते हुए डरता है कि शिकायत ना कहीं हो जाए कि ये सब्जेक्ट से हट के क्यों बात कर रहा है, क्योंकि लोग माइंड करते हैं। इसी तौर पे किसी डीसीओ को, किसी कमिश्नर को बात करते हुए डर लगता है। मैं तो आपको मजे की बात बताऊं, कुछ अर्से पहले मैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए इनके ट्रेनिंग सेंटर गया, तो जब मैं ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसमें से कुछ आला अफसर आके मेरे गले मिले और दे वर वीपिंग विद टीयर्स, और उनका सर आप कहाँ थे, तो हम तो इतने सालों से, हमें तो कभी किसी ने कहा ही नहीं ये बात। इसका मतलब है इतने ओहदों पे पहुंचने के बाद उनके दिल तो बहुत सॉफ्ट हैं, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी सॉफ्ट, और अगर उन्हें कोई अच्छी बात बताए तो वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको आगे ज़रा डिलीवर करने की कोशिश भी करते हैं। मतलब मैं इनके जो कमांडेंट से मिला, इस कदर शानदार आदमी था, मतलब उसकी दाढ़ी भी ऐसे तराशी थी जैसे किसी ने, मतलब पूरी मोहब्बत का उस पर इजहार था। और उसके एक बंदे के होने से 1300-1400 बंदों की ट्रेनिंग, फयाज देव उनका नाम था, अभी कहीं कहीं डीआईजी होंगे, पर वन कैन मेक द डिफरेंस अगर वो उसे कुछ अपनी वैल्यूज पे और अपने ईमान पे और अपने दीन पे यकीन है। हमारे अफसर और सियासी लीडर तो बिलउमूम इस नेमत से महरूम है, वो आज में रहते हैं, आज गुजर जाए किसी तरीके से,
اور کل جب آئے گا تو پھر کل دیکھ لیں گے. بہت شکریہ اختر عباس صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. جی ناظرین اکرام، یہ تھے اختر عباس صاحب، اور یہ معروف تربیت کار ہیں، بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں بہت دیر سے کام کرتے آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے ذریعے سے، ان کے تجربات سے جاننے کی کوشش کریں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیوں ترقی کی طرف نہیں جا پا رہا ہے، کس وجہ سے ہمارا معاشرہ ان سب چیزوں کو، احساسات کو جانتے ہوئے، ہمارے معاشرے میں باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کے باوجود مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو بنیادی مسئلہ وہ شعور کا ہی ہے. ہمارے لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے، ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بھی جماعت کے پاس حکمرانی آتی ہے، ان کے پاس پاور آتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر اداروں کو ڈکٹیٹ کریں، وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے وہی درست ہے، اور جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہر انسان کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس نے اس فیلڈ کے اندر ایک وقت بتایا ہوتا ہے، اور وہ جو اس فیلڈ کے اندر اتر کے کام کر رہا ہوتا ہے اسے اس جگہ کے، اس فیلڈ کے جو سطحی مسائل ہیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ پتہ ہوتا ہے. تو جب تک آپ ایسے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے جو اس فیلڈ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ وابستہ ہیں، اس وقت تک آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر جو کہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو IT کی وزارت دے دی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو ایسی وزارتوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے صرف اور صرف سیاسی خانہ پوری کرنے کے لیے. اور ہم لوگ بھی اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھتے ہیں. ہر پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ اگر میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن کی ہے تو مجھے وزارتیں چاہیے، اور ان وزارتوں کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی برائے نام وزارتوں کو تھما دیتی ہے. تو جب وزارتوں کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو اس وزارت کے اہل نہیں ہوں گے، اور باقاعدہ طور پہ جو ابھی ہمارے IT منسٹر ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ اعتراف بھی کیا کہ میں تو MBBS کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے IT کی وزارت دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں وہاں پر آپ کے لیے کوئی اچھا کام کر کے دوں گا، آپ کو میں رزلٹ دوں گا. تو ناممکن ہے. جب آپ ایک گدھا گاڑی چلانے والے کو ایک آپ ہوائی جہاز کی سیٹ پہ بٹھا دیں تو آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جہاز اڑا لے گا؟ وہ جہاز کو کریش ہی کرے گا، خود کو بھی تباہ کرے گا، اور اس کے ساتھ اس جہاز کے اندر جو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں ان کی جان کے لیے بھی وہ خطرہ ہے. تو اسی طرح ہم نے اپنے ملک کو کے ساتھ کیا ہے. ہم نے اپنے ملک کے اوپر، وزارتوں کے اوپر، مین کی پوسٹوں کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے جو لوگ ان کے اہل نہیں ہیں، اور پھر جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس حوالے سے میں ایک بات ذاتی طور پہ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ معاملات جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، یا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس حوالے سے نہیں جانتے، تو آپ باقاعدہ طور پہ ٹاسک فورسز تشکیل دیں، آپ کمیٹیاں تشکیل دیں، اور اس فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہیں ان کو شامل کریں، اور اس کے بعد ایک جامع لائحہ عمل بنائیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تاکہ قوم کے اندر شعور آئے. پھر ہمارے ہاں جس طرح ہمیں ترکی میں دیکھنے کے آیا، جیسے اختر عباس صاحب نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلے، پھر ایسا نظام بنے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ عدل و انصاف بھی ہوگا، جہاں پر ایک دوسرے کا احساس بھی ہوگا، جہاں پر ہمدردی بھی ہوگی، جہاں پر پھر لاکھوں کروڑوں روپے صرف اور صرف نظر آتش نہیں کیے جائیں گے، وہ لوگوں کی حمایت کے اندر، وہ لوگوں کی مدد کے اندر صرف ہوں گے. تو اس سب کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہماری قوم کو شعور دینا ہے، اور ہماری استدعا ہے گورنمنٹ سے کہ خدا را جہاں پر آپ لاکھوں کروڑ روپے دوسری جگہ پہ صرف کر رہے ہیں، آپ قوم کو ایجوکیٹ کرنے پہ، قوم کو شعور دینے میں اس کو پر صرف کریں. اور رہی صحیح کسر ہماری میڈیا نکال دیتا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ایسے پروگرامز کا اہتمام کرتا ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کو مزید گمراہ کیا جاتا ہے. آپ قوم کی تعمیر و ترقی والے پروگرامز کیجیے، آپ ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کیجیے جس سے ہمارے نوجوان صحیح راستے پہ جائیں، صحیح سمت پہ جائیں. ان کو باقاعدہ طور پہ اس بات کا اہتمام کروائیں کہ آپ نے ایک سال گزار دیا ہے، آپ نے اس سال کے اندر کیا سکلز سیکھی ہیں. آپ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جنہوں نے اس سال کے اندر قوم کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. وہ جب سامنے آئیں گے تو دوسرے نوجوان ان کو دیکھیں گے، تو دیکھنے کے بعد ان کے اندر بھی اس بات کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جس طرح اس انسان نے اس سال میں ہماری قوم کی خدمت کی، ہمارے ملک کی خدمت کی، مجھے بھی خدمت کرنی چاہیے، مجھے بھی اس طرح بننا چاہیے. لیکن جب آپ ایسے فضول لوگوں کو بٹھا کے اسکرین کے سامنے لائیں گے تو وہ نوجوان بھی یہ سوچے گا کہ یار اس سال کے بعد آج میڈیا کے اوپر اس بندے کو لا کے بٹھایا گیا، آج اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو میں بھی لگتا ہے ایسا کام کروں گا جس کی وجہ سے میری بھی کل کو جو واہ واہ ہوگی. اور کیا ہوا پچھلے ہفتے آج کل یوٹیوب کے اوپر ایک بہت زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے، زبردست تو خیر نہیں، ایک بہت ہی معقول قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں لوگوں کے ساتھ پرینک کیا جاتا ہے.
ان کے ساتھ مزاق کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو انسان رستے کے اندر موجود پتھر ہے، پتھر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اگر رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو وہ چیز صدقہ ہے، اس کے لیے نیکی ہے۔ لیکن ہم رستے میں جا جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی ایذا کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ چل رہا تھا، اس طرح نوجوانوں نے دیکھنا شروع کیا۔ جب کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کچھ یوٹیوبرز انہوں نے پرینک شروع کیے تو ان کے دیکھا دیکھی لاہور کے اندر ایک کچھ نوجوان تھے، 3 لاہوری وائنز کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل تھا، تو انہوں نے بھی پرینک شروع کر دی۔ اب وہ رات کو گوس بن کے، بھوت بن کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ ہوا کیا، وہاں پر ایک بندہ آیا، وہ ڈر گیا یا کیا مسئلہ ہوا، اس کے پاس بندوق تھی، اس نے فائر کر کے اس نوجوان کو وہاں پر مار دیا۔ ہمارا میڈیا پرینکسٹرز کو بٹھا بٹھا کے دکھا رہا ہے یہ لوگ ہیروز ہیں۔ اب ہمارے نوجوان جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کے معاملات کے اندر جا رہے ہیں۔ تو خدا را میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا آج کا جو دوسرا ہارڈ کور ٹاپک ہے وہ ہے ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز تقسیم۔ اس حوالے سے ہم نے خصوصی ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ڈاکومنٹری کو ذرا چلایا جائے۔ ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز تقسیم۔ اس دنیا میں 6 ارب انسان بستے ہیں جو کہ مختلف قوموں اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان مختلف قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں ذات پات کا نظام بنا لیا گیا ہے اور کچھ برادریوں اور ذاتوں کو اونچا اور برتر قرار دے دیا گیا ہے اور کچھ کو کمتر۔ ذات پات کی بدترین قسم ہندوستان میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم ہونا ہے۔ ہندوؤں میں بنیادی طور پر 4 ذاتیں ہیں، ان میں برہمن، کشتری، ویش اور شودر شامل ہیں۔ برہمن کو سب سے اعلیٰ ذات اور شودر کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور شودر ذات کے لوگوں کو اچھوت کہا جاتا ہے اور ان کو غلیظ اور ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور ان کے ذمہ صرف گندگی اٹھانا اور صفائی کا کام لگا دیا جاتا ہے۔ ہندو نظریے کے مطابق برہمن کو دیوتا براہما کے سر سے، کشتریوں کو بازوں سے، ویش کو رانوں اور جبکہ شودر پیروں سے وجود میں آئے۔ اس گمراہ کن نظریے کی بنیاد پر کچھ انسانوں کو برتر اور کچھ کو کمتر قرار دیا جاتا ہے۔ جن کو اعلیٰ قرار دیا گیا ان کو آسانیاں اور اختیارات ملے، اور جن کو ادنا قرار دیا گیا ان کی تذلیل کی گئی اور ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا گیا، اور ان 4 ذاتوں کو مزید سینکڑوں اور ہزاروں ذاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ پیشوں کی بنیاد پر بھی ذات کو تقسیم کیا گیا۔ ذات پات کی اس تقسیم سے ہونے والی تذلیل کی بنا پر کمتر شمار کی جانے والی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مذاہب میں شامل ہونے میں غنیمت سمجھتے ہیں۔ اسلام ذات پات کے اس نظام کی مکمل طور پر تردید کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا یعنی ہمارے سردار کہہ کر ان کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار جناب بلال کو آزاد کیا۔ اس طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یاد رکھو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر
کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فضیلت رنگ، نسل اور برادریوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی اور کردار کی بلندی کی وجہ سے ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے اور ہر انسان کو اس کے حقوق کی فراہمی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ذات پات اور برادریوں کا نظام ختم کیا جائے۔ جی ناظرین کرام، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ دوست جو اس وقت ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا کوئی سوال ہے یا وہ پروگرام کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو فیس بک میں کمنٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کے کمنٹ بھی پروگرام میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو آپ فیس بک پہ جو دوست ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہندو مذہب کے اندر انسانیت سوز تقسیم ہے ذات پات کے حوالے سے، جہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ انسانیت کو انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سب سے پہلے برہمن ہیں، پھر کشتری ہیں، پھر ویش ہیں، پھر شودر ہیں۔ شودر جو ہے ان کے ہاں سب سے کم تر ذات سمجھی جاتی ہے، اور ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف صاف اور صفائی کا دیا جاتا ہے۔ وہ ان کو اسی لائق سمجھا جاتا ہے کہ وہ برہمنز کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے۔ تو یہ ایک ہندو آپ کو نظریہ میں بتا رہا ہوں۔ اس ہندو نظریے کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہندوؤں کے اندر اس کی بہت زیادہ تقسیم موجود ہے۔ اب یہ نظریہ جس قوم کے اندر پایا جاتا ہے، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں اس قوم سے؟ وہ قوم مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور خاص طور پہ جو وہ بھارت کے اندر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ہر روز پچھلے پورے مہینے سے ہمیں روز کی بنیاد پہ رپورٹیں وہاں سے مل رہی ہیں کہ وہاں پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ، بہت ہی سفاکانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق 4 معصوم نوجوانوں کو بھارتی فورسز نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پچھلے ہفتے 6 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ گزشتہ 1 سے 1.5 ہفتے میں جو تعداد ہے وہ 30 سے تجاوز کر گئی ہے۔ باقاعدہ طور پہ جو لوگ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو جینے کا حق مانگ رہے ہیں، جو اپنے رہنے کا حق مانگ رہے ہیں، جو زمین ان کی زمین ہے، اپنی زمین پہ آزادی کا حق مانگ رہے ہیں، ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بھارت کا وہ شفاف چہرہ۔ اور کیوں نہ ہو، جیسے کہ انہوں نے انسانیت کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہ تو شودروں کے ساتھ جو ان کے اپنے ذاتی ہیں، جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ اس قدر انسانیت سوز اور صفاکی والا سلوک کرتے ہیں، ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، تو پھر یہ تو پھر مسلم ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں عالمی برادری کی، تو عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ میرا دل خون کے آنسو اس معاملے میں روتا ہے کہ ہماری یونائٹڈ نیشن، ہمارے UN کے ادارے اور وہ تمام کے تمام ملک، جب کسی ملک کے اندر ایک کتا بھی مر جاتا ہے، ایک بلی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ تمام کے تمام ہماری سول سوسائٹی کے لوگ، یہ تمام کے تمام جنہیں ہم سو کالڈ سیکولر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، سو کالڈ، میں انورٹڈ کاماز کے اندر کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ ہے نہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ سیکولر ہے نہیں، نہ جانے کیوں ہر وہ معاملہ جو اسلام کے خلاف ہو وہ ان کو نظر آتا ہے، لیکن ہر وہ معاملہ جہاں پہ اسلام کی حمایت ہو رہی ہو، جہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ معاملہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ معاملہ فلسطین کا ہو، یا چاہے وہ معاملہ پاکستان کے اندر موجود لوگ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا ہو، تو وہ معاملات ان کو نظر نہیں آتے۔ وہاں پر یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ہماری سول سوسائٹیوں کے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ موجودہ حکومت کی ہمیں اس حوالے سے کچھ تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے آنے کے بعد کشمیر پالیسی کے حوالے سے انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا، اور باقاعدہ طور پہ آرمی چیف کی طرف سے، پھر وزیر اعظم کی طرف سے، پھر وزیر خارجہ کی طرف سے بہت ہی دو ٹوک اور بہت ہی واضح بیان سامنے آئے، جس میں انہوں نے بھارت کے جو مظالم ہیں ان کو انہوں نے مذمت کی، بھرپور مذمت کی، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ان کا اظہار یکجہتی تھا وہ بھی کیا۔ لیکن بات صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ کے اس کے اوپر بنیادی اقدامات بھی کرنے ہوں گے جس کے ذریعے سے ہم کشمیریوں کا ساتھ دے سکیں۔ اور گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور پاکستان کا جو دفتر ہے، دفتر خارجہ، اس کی طرف سے باقاعدہ طور
طور پہ یہ اعلان سامنے آیا کہ وہ کشمیریوں کے حق میں یورپ کے اندر ایک پوری ریلی نکالیں گے، اور اس ریلی کے اندر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ وزیر خارجہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اندر شرکت کریں گے. تو یہ ایک بہت احسن اور مستحسن قدم ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کہ دنیا کے سامنے ایک چہرہ آئے گا کہ پاکستان باقاعدہ طور پہ کشمیریوں کی حمایت میں ہے، اور پاکستان جیسا ایک مضبوط ملک اور اس مضبوط ملک کا ایک مضبوط وزیر خارجہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے. اب یہاں پر ہمارا وقت ہے، اب یہاں پر ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس آواز کو مزید مضبوط کرنا ہے. ہم جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا تو نہ جانے کیوں خاموش ہے، کیوں اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہا، کیوں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، کیوں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کمپینز نہیں چلا رہا، کیوں لوگوں کو شعور نہیں دلا رہا. لیکن اب میڈیا بہت زیادہ ایوالو کر چکا ہے. اب یہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پورا ایک ٹی وی چینل ہے. آپ اس کو پورا ایک ٹی وی چینل سمجھیے، اور ہر وہ خبر جو ہم تک پہلے نہیں پہنچائی جاتی تھی اسے روک لیا جاتا تھا، اس کو سینسر کیا جاتا تھا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا تھا. اب وہ خبریں براہ راست عوامی ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو ہمیں کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا. ہمیں اپنے فیس بک کے ذریعے، اپنے ٹویٹر کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، چاہے وہ آپ آڈیو کی صورت میں لکھیں، چاہے وہ آپ ویڈیو کی صورت میں لکھیں، چاہے آپ وہ لکھ کے کریں، چاہے وہ لوگ جو کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو، ان کے آرٹیکلز کو آگے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ سے کوشش کریں کہ ٹرینڈز چلائے جائیں جس سے سیو کشمیر، سیو کشمیری پیپلز، اور وار جو انڈیا کے اگینسٹ ہے، ٹیررسٹ انڈیا، اور جو ٹیررسٹ جو آرمی ہے انڈیا کی، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ باقاعدہ طور پر ٹرینڈ چلائیں تاکہ پوری دنیا کے سامنے آئے، پوری دنیا کے سامنے بھارت کا یہ جو شفاف چہرہ ہے یہ واضح ہو. اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس چھوٹی سی جو ہماری کاوش ہے، ہماری چھوٹی سی محنت ہے، یہ کشمیریوں کے حق میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی آواز بن سکے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر کوئی کمی آ سکے. ناظرین اکرام، ہمارا جو اگلا اور لاسٹ ٹاپک ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. پروگرام کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے. ہمیشہ سے سعودی عرب کو ایک پسماندہ ملک سمجھا گیا ہے، پسماندہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ وہاں پر ٹیکنالوجی کا کوئی دور دورہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو سعودی نوجوان ہیں، جو سعودی ڈاکٹرز ہیں، جو سعودی انجینئرز ہیں، ان کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ کریٹ کی گئی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے ہیں. ہمیں گزشتہ کچھ دیر سے سعودی عرب کے اندر باقاعدہ ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ایک بہت ہی انقلاب نظر آ رہا ہے، اور وہ جو نئے سے نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ایسی ٹیکنالوجی جو ابھی پاکستان میں موجود نہیں ہے، جو ابھی جدید معاشروں میں موجود نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی وہ باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے جو یہاں پر ایک فیسٹیول چل رہا ہے جسے جناردیہ کا فیسٹیول کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے جو پہلے اپنا ڈرون طیارہ بنایا تھا صقر، اس کا پہلا اور دوسرا ورژن تو پہلے آ گیا تھا، اس کا تیسرا اور چوتھا ورژن اس کو اپ گریڈ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے وہاں پر جناردیہ میلے کے اندر، اور اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سعودی عرب کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے تعمیراتی شعبے میں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب یہ پیدا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے جدید ٹیکنالوجی، جس کو ہم ماڈولر کنکریٹ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ 48 گھنٹوں کے اندر باقاعدہ طور پہ گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں. تو سعودی عرب نے یہ ٹیکنالوجی جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو صرف ویژولائز کر سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 48 گھنٹوں کے دوران ایک گھر کو مکمل طور پہ تعمیر کر لیا. اس کی فوٹیج بھی آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر جو سعودی عرب نے ایک رپورٹ تھا اس کو نیشنلٹی دی تھی، تو نیشنلٹی کے بعد اب اس رپورٹ کو باقاعدہ طور پہ کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. وہ بعض ادارے ہیں، وہ اس کے اداروں کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے کام لیا جا رہا ہے. تو یہ ہے سعودی عرب، جو اس کا ایک چہرہ ہے جو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، جو لوگوں کے سامنے سعودی عرب کو ایک بہت ہی ترقی پذیر ملک دکھایا جاتا ہے. جتنی ٹیکنالوجی میرے خیال سے سعودی عرب استعمال کر رہا ہے، بہت کم ممالک ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو سعودی عرب کا ویژن ہے 2030 کا، اگر آپ اس ویژن کو مطالعہ کریں، اس ویژن کو دیکھیں، تو اس کے مطابق آپ کو آئندہ سے 5 سے 10 سالوں کے اندر اور جو بہتر ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عرب کے اندر دیکھنے میں آئے گی. سعودی عرب نے گزشتہ اسی سال کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایٹمی ری ایکٹر کا بھی افتتاح کر دیا ہے. سعودی عرب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگر ایٹمی ری ایکٹر بنا لیتا ہے
تو اس کے بعد سعودی عرب ایٹم بم کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو سعودی عرب ایک بہت ترقی یافتہ ملک کے طور پہ یہ ابھر رہا ہے، اور اس پورے خطے کے اندر خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے، جہاں پہ ہم دبئی کی بات کرتے ہیں، دبئی جیسی ایک مضبوط معیشت کی بات کرتے ہیں، قطر جیسی ایک مضبوط معیشت کی بات کرتے ہیں، بحرین کی بات کرتے ہیں، کویت کی بات کرتے ہیں جس کا دینار دنیا کے سب سے مہنگی ترین کرنسیوں میں شمار ہوتا ہے. لیکن سعودی عرب اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی گرو کر رہا ہے، جو نئی ترقی وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آئندہ 5 سے 10 سالوں کے اندر سعودی عرب کا نام دنیا کے بڑے ممالک کے اندر ہوگا، اور سعودی عرب ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خدا حافظ.